السلام علیکم، گرو ٹیک سروسز کی طرف سے میں ہوں عابد حسین۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا جائے گا کہ ٹنل فارمنگ ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ موجودہ دور میں جدید تقاضوں کے پیش نظر اور تمام معاشی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر زراعت کو منافع بخش کاروبار میں تبدیل کرنے کی اہمیت کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف اس وقت تک ممکن ہے جب ہم دنیا میں رائج ہونے والی نئی ٹیکنالوجیز کو اپنی زراعت کا حصہ بنائیں۔ پلاسٹک ٹنل میں سبزیوں کی کاشت ایک سادہ اور منافع بخش جدید ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے بے موسمی سبزیوں کی کاشت کر کے زیادہ منافع کمایا جاتا ہے۔ ٹنل ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ سبزیوں کو ان کے قدرتی موسم سے پہلے ایک مصنوعی طریقے یعنی پولی تھین پلاسٹک سے سورج کی روشنی سے درجہ حرارت کو بڑھا کر اور نمی کو کنٹرول کرتے ہوئے فصل اگانے کو ٹنل فارمنگ کہتے ہیں۔ ٹنل فارمنگ کے فوائد کیا کیا ہیں؟ کم رقبے سے زیادہ پیداوار اور سارا سال سبزیوں کی فراہمی، اصل موسم سے 40 سے 60 دن پہلے مارکیٹ میں موجودگی اور کاشتکار کو کم از کم 2 سے 3 گنا زیادہ منافع، فصل کی بہتر حفاظت، نشو و نما اور بہترین کوالٹی۔ ٹنل میں ڈرپ اریگیشن سسٹم کے ذریعے کم پانی کا استعمال، غذائی اجزاء کی فوری فراہمی اور کھادوں کا بہتر اور کم استعمال۔ ٹنلز کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ٹنل میں فارمنگ کرنے کے لیے ٹنلز کی اقسام اور ان میں کاشت کی جانے والی سبزیوں کے متعلق بخوبی علم ہونا چاہیے۔ ٹنل کی ساخت کا انحصار زیادہ تر کسان کے مالی بجٹ پر ہوتا ہے، تاہم اقسام میں یو اور وی الٹی شکل کی ٹنل زیادہ رائج ہیں جو کہ تیز ہوا اور بارش کی صورت میں کم نقصان کا موجب ہوتی ہیں۔ اونچائی کے لحاظ سے ٹنلز کی درج ذیل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، پست ٹنلز یعنی کہ لو ٹنلز۔ ان کی اونچائی عام طور پر 1 میٹر ہوتی ہے اور یہ صرف ایک کھیلی کو ڈھانپنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ان پر پلاسٹک شیٹ پھول آنے تک یا پھر علاقے کی آب و ہوا کے مطابق درکار وقت تک رہتی ہے اور بوقت ضرورت ہٹا لی جاتی ہے تاکہ گوڈی، سپرے اور دیگر متعلقہ زرعی کام آسانی سے کیے جا سکیں۔ یہ سبزیوں کو تھوڑے عرصے کے لیے کورے سے محفوظ رکھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ ان میں موسم گرما کی تمام سبزیاں کامیابی سے کاشت کی جا سکتی ہیں۔ ان کے ذریعے پیداوار عام فصل کے مقابلے میں 3 سے 4 ہفتے پہلے حاصل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، درمیانی ٹنلز یعنی کہ واک ان ٹنلز۔ ان کی اونچائی 6 سے 7 فٹ اور چوڑائی 10 سے 15 فٹ ہوتی ہے اور اس قسم کی ٹنل سے آپ 2 سے 3 کھلیاں ڈھانپ سکتے ہیں۔ اس قسم کی ٹنلز میں چلنا پھرنا، گوڈی کرنا، سپرے کرنا وغیرہ آسان ہوتا ہے۔ ان میں ٹماٹر، کھیرا، کدو، کریلا وغیرہ کاشت تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ان کو زیادہ اونچائی تک نہیں لے جایا جا سکتا، جس کی وجہ سے پیداوار کم رہ جاتی ہے، تاہم اس ٹنل کی لاگت بلند ٹنل سے کم ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر بلند ٹنلز یعنی کہ ہائی ٹنلز۔ اس قسم کی ٹنلز کی اونچائی درمیان سے 11 فٹ، اطراف سے 7 یا 8 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ رکھی جا سکتی ہے۔ ان میں چلنا پھرنا آسان ہوتا ہے اور تمام متعلقہ زرعی کام آسانی سے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ اونچائی تک جانے والی سبزیاں مثلاً کھیرا، ٹماٹر، کدو، کریلا وغیرہ کاشت کر کے ان سے بھرپور پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹنلز کی ان اقسام میں کریلے کی فصل کو باہر کی طرف سے بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ٹنل میں سبزیوں کی کاشت سے پہلے جن جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گرو ٹیک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔